وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گرامی قدر حاضرین، آج کا درس قرآن فلسفہ قربانی اور اہمیت قربانی کے عنوان پر ترتیب دیا گیا ہے۔ برموقع آج کے درس کا دن، مہینہ، وقت، برمحل اور موقع کی مناسبت سے ایک بہترین وقت میں ہم بیٹھے ہیں۔ چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ قربانی والا جو عمل ہے یہ ہم سے پہلے ہر امت اور ہر نبی جو تشریف لائے ہیں
ان پر کسی نہ کسی طریقے سے یہ لاگو رہا ہے۔ قربانی کرتے تھے، یہ صرف ہم نہیں کرتے بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں وہ بھی قربانی والا یہ عمل، اور قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ ثبوت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی رکھی۔ ایک چیز دوسری، یہ قربانی اتنی ہی پرانی ہے، اس کی تاریخ جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس دن سے اللہ نے اس قربانی والے عمل کا بھی حکم دیا، قربانی کا۔ سب سے پہلا انسان جو اللہ نے پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلا انسان۔ اس سے پہلے نوری موجود ہیں، فرشتے اس سے پہلے موجود تھے، نوری، اور جنات بھی موجود تھے، یعنی جو آگ سے پیدا ہوئے۔ آگ سے بنی مخلوق بھی پہلے موجود ہے اور نور سے بنی ہوئی مخلوق بھی۔ اب یہ جو تیسری مخلوق اللہ بنا رہے ہیں یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جو مخلوق اللہ تیسری پیدا کرنے لگا جس کا پہلا فرد آدم ہے، یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے، بشر ہے۔ یہ نوری بھی نہیں اور یہ ناری بھی نہیں، یہ الگ سی مخلوق ہے جس کو اللہ نے بشر پیدا کیا۔ بشر جانتے ہیں بشر کس کو کہتے ہیں؟ بندہ بشر۔ ایسا پنجابی چاہتا میں بندہ بشر، یہاں غلطی ہو گئی ہے، بندے بشر کو نہیں ہوتی نا کوتاہی۔ تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا انی خالق بشرا، اب میں کیا پیدا کرنے لگا ہوں؟ کس کو بولو؟ بشر۔ اور بشر ہونا، انسان ہونا، یہ ایک بڑی عظمت ہے۔ بشر ہونا کیا ہے؟ بولو، سبق یاد کریں۔ بشر ہونا ایک عزت کا مقام ہے، عظمت کا مقام ہے، شان ہے، رفعت ہے انسان ہونے میں۔ نوری بے شک بڑی عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، جنات میں بھی نیک ہیں، ان کی بھی اپنی شان ہوگی، لیکن اللہ نے صرف نوریوں میں سے یا ناریوں میں سے انسان کو بلند نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا تمام مخلوقات کا میں نے سردار بشر کو بنا دیا۔ ساری مخلوقات کا سردار کون ہے؟ بولو۔ آپ، میں، گناہ گار ہیں لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں، آخری نبی کی امت میں سے ہیں۔ اگر ایک فرشتہ لاکھوں سال عبادت کرے، لاکھوں سال،
فرشتے کی بات کر رہا ہوں. اور فرشتہ وہ جو گناہ کرتا نہیں، گناہ کا اسے پتہ نہیں. فرشتے کو کوئی پتہ نہیں گناہ کا، عورت کیا ہوتی ہے، شادیاں کیا ہوتی ہیں. فرشتے کی لاکھ سال کی عبادت اور ایک بشر اور انسان کا ایک سجدہ فرشتے کی لاکھوں سال کی عبادت میرے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کون ہے؟ یہ ہے تو بشر، لیکن اللہ نے سب کو مقام بڑا عطا کر دیا ہے. آدم تھے نا، آدم، ان کے سامنے اللہ نے کہا فرشتوں کو جھک جاؤ، سجدہ کروا دو. اب نوری کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ بولو بشر کے سامنے. کس کے سامنے؟ اگر کوئی کہے نا کہ بشر کہنا توہین ہے، یا بشر کہنا بے ادبی ہے، یا بشر کہنا گستاخی ہے. اب نوری سجدہ کر رہے ہیں بشر کا، اور اللہ نے آدم کو ان آنکھوں سے دکھایا، آدم ہے تو بشر، لیکن نوریوں کی کیا مجال ہے کہ تجھ سے آگے چلے جائے. میں نے تجھے اعلیٰ بھی بنایا، عرفہ بھی بنایا، اشرف بھی بنایا، اجمل بھی بنایا، اکمل بھی بنایا. میں نے تجھے تمام مخلوقات کا سردار بنایا، اور جس نے بشر کا سجدہ نہیں کیا رب نے اسے لعنتی بنا دیا. وہ کون تھا؟ بولو بولو ذرا. قرآن میں ہے. اس نے کہا میں اعلیٰ ہوں بشر سے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں اعلیٰ ہوں اس سے. کیوں تو اعلیٰ ہے؟ اب اللہ سے مناظرہ کر رہا ہے شیطان، تو کیوں اعلیٰ ہے بشر سے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے اعلیٰ ہے. کیسے؟ کہتا ہے آگ جلاؤ نا تو اونچی جاتی ہے، شعلہ اس کا اوپر کو جاتا ہے. آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے. اس کو تو نے بنایا مٹی سے، مجھے تو نے بنایا آگ سے. اس کو چاہیے کہ میرا سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کا سجدہ کروں. اللہ نے کہا شیطان و ابلیس، تو کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. میں نے اس کو ساری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، اور میں نے اس کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے. اب تو جو لعنتی بنا، مردود بنا، تو اس لیے نہیں بنا کہ تو نے اس کا سجدہ نہیں کیا، بلکہ تو مردود اس لیے بنا کہ تو نے میرے دونوں ہاتھوں کی بے ادبی کر دی ہے. بشر نوریوں سے کیا ہے؟ بولو. نوریوں کی کیا مجال ہے بشر کے مقابلے میں؟ کیوں جی؟ معراج کی رات میں ایک بشر جا رہا ہے، ایک نور جا رہا ہے. آ رہی ہے ذہن میں کو بات آئی ہے آپ کی؟ اور ایک وہ بشر ہے جو تمام بشریت کا سردار ہے، اور نور وہ جبریل ہے جو نوریوں کا سردار ہے. یہ میں ساری باتیں قرآن و حدیث کے ضمن میں کر رہا ہوں. جبریل تمام نوریوں کا سردار، اور ہمارے پیغمبر صرف بشریت کے سردار نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے سردار. اس رات میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس رات میں بشر اونچا گیا یا نور اونچا گیا؟ بشر بلند ہوا یا نور بلند ہوا؟ ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، وہاں پہ جا کے نور کی پرواز رک گئی. اس کے پر نہیں اوپر جاتے. وہ کہتا ہے ایک بال کے برابر بھی اونچا جاتا ہوں، اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دے گی.
نوریوں کا سردار رکا کھڑا ہے اور بشریت کا سردار اوپر گیا، اور اللہ نے کہا میرے پیغمبر اس مقام پہ نوریوں کے سردار کی انتہا ہو رہی ہے، تیرے بشریت کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نوریوں کا سردار کون ہے؟ جبریل سید الملائکہ ہے، وہ نیچے رہ گیا اور بشریت کا سردار اونچا چلا گیا۔ ہمارا پیغمبر بشر ہے تو سید البشر ہے، اور ہمارا پیغمبر نور ہے تو نور علی نور ہے، ہدایت کا نور ہے میرا پیارا پیغمبر۔ بشر ہے تو سید البشر ہے، نور ہے تو ہدایت کا نور ہے۔ میرے پیغمبر کا سر سے لے کے، سر کی زلفوں سے لے کے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک میرا پیغمبر نور علی نور ہے۔ آپ کی زلفیں ہدایت کا نور ہیں، آپ کی پلکیں ہدایت کا نور ہیں، آپ کے ابرو ہدایت کا نور ہیں، آپ کی داڑھی ہدایت کا نور ہے، آپ کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، آپ کی خلوت جلوت، غمی خوشی، آپ کا شہر میں آنا، شہر سے باہر جانا، جس جگہ بھی میرا پیغمبر گیا ہدایت کا نور بن کے گیا۔ ہدایت کے نور کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں زندگی ایسے گزارو جیسے آمنہ کے لال گزار کے چلے گئے، یہ ہے ہدایت کا نور۔ بشر ہے تو سید البشر ہے، اور نور ہے تو نور علی نور ہے۔ تو آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان ہے، وہاں سے قربانی کی ابتدا بھی ہو گئی، وہ بھی قرآن میں ہے۔ درس قرآن ہے نا، تو درس قرآن سے قربانی ثابت کر رہا ہوں۔ جتنی انسانی تاریخ قدیم اور پرانی ہے اس قدر یہ قربانی والا عمل بھی پرانا ہے۔ دو بیٹے ہیں حضرت آدم کے، حابیل اور قابیل، دو بیٹے، دونوں نے قربانیاں دی۔ اذ قربا قربانا، حابیل تو بھی قربانی دے، قابیل تو بھی قربانی دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ قربانی کیسی، یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، یا وہاں پر جو ایک دستور تھا، بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، بہن بھائی کا نکاح ہوتے تھے۔ ہوتا کیسے تھا نکاح؟ ایک مرتبہ جو بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، دوسری مرتبہ میں جو بہن بھائی کے پیدا ہوئے نا، کراس چلتا تھا، وہ بھائی اور یہ بہن، یہ بہن اور وہ بھائی۔ حابیل نے کیا کہا؟ حابیل کو کہا گیا تو نے قابیل کی بہن سے شادی کرنی ہے، اور قابیل سے کہا گیا تو نے حابیل کی بہن سے شادی کرنی ہے۔ قابیل کہنے لگا نہ، میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گا، میں نے حابیل کی بہن سے شادی، یہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اسی سے شادی کروں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا اس کو، کس سے شادی کرتا؟ حابیل کی بہن سے۔ جھگڑا ہو گیا، یہ پہلا جھگڑا ہوا جو جھگڑا عورت پہ ہوا ہے۔ عورتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، زن زر زمین، یہ 30 چیزیں ہیں جن پر بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہا گیا تم دونوں قربانی پیش کرو۔ قابیل کہتا ہے میں سچا ہوں۔ اچھا اگر تو سچا ہے قربانی دے، اگر تیری قربانی ہو گئی قبول تو اپنی بہن سے شادی کر لینا، اور اگر حابیل سچا ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی تو پھر وہ تیری بہن سے شادی کرے گا، تو اس کی بہن سے شادی کرے گا۔
دونوں نے قربانیاں کی۔ اس وقت کیا صورت تھی قربانی دینے کی؟ پہاڑی کی چوٹی پہ جاتے، جس نے قربانی دینی ہوتی نا پہلے تو پہاڑ پہ چڑھو۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے کتنی آسانیاں کر دی ہیں، یہ پہاڑا تے چڑھنا پوندا، کوئی تھا رستے چ بیچارے فارغ ہو کے آ جاندے، ہاں کوئی ودا اتنے کلابازیاں کھاندا، کوئی ڈھاندا پھاندا، کوئی کیویں چڑھتا، کوئی اس طرح ہوندا۔ قربانی دونوں نے دی۔ حابیل نے جو قربانی دی نا بڑے اخلاص سے دی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فلسفہ ہے قربانی۔ حابیل نے ایک دمبا لیا، جانور بڑا خوبصورت موٹا تازہ، اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے قربانی۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، کسی کے لیے نہیں دینی۔ لوگ دیکھیں، محلے والے دیکھیں، چودھری صاحب دی بڑی قربانی ہے بھائی، ملک صاحب جڑی قربانی لئی ہے، واہ بھائی واہ، لوگ کریں تعریفیں۔ اگر اس نیت سے قربانی لی جائے تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، دکھاوے کی کوئی قربانی نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اگر گوشت کھانے کی نیت سے قربانی لی ہے تب بھی کوئی اجر نہیں۔ سارا سال نہیں کھاتے گوشت، ایسے ہی ہے نا، سارا سال کھاتے ہیں ہم، وہاں ہماری نیت اور ہے، صرف کھانے کی نیت ہے۔ سارا سال گوشت کھاتے ہیں نیت سے، لیکن اس قربانی کے موقع پر نیت کھانے کی نہیں، گوشت کھاؤں گا۔ اگر اس نیت سے قربانی کرتا ہے کوئی قربانی نہیں۔ یہاں پہ نیت کھانے کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ نیت ہے کہ رب میری اس قربانی کو قبول کر لے، بس۔ قربانی گوشت بانٹنے کا نام ہے؟ نہیں، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی نام ہے، آپ چھری جانور کے گلے پہ رکھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس میں جتنی آپ کی نیت ہے نا وہ ساری اسی میں آ رہی ہے، اسی میں آ رہی ہے۔ آپ کے دل کا ارادہ، آپ کی نیت کی درستگی، آپ کا اخلاص، وہ سارا اس پہلی دھار میں، بس اگر اس دھار میں آپ کی نیت صحیح ہے قربانی ہو گئی، اگر نہیں تو قربانی کوئی نہیں، چاہے 10 من کی قربانی ہو، اللہ کے یہاں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے گوشت نہیں، مجھے گوشت کی ضرورت ہی نہیں، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ کہتے ہیں سارا سال گوشت کھاتے ہو، میں نے کبھی تمہیں منع کیا ہے؟ اب بھی کھاؤ، اپنے جانور کی قربانی کا گوشت اب بھی کھاؤ، لیکن یہاں کھانے کی نیت نہ ہو بلکہ رب کو راضی کرنے کی نیت ہو، رب راضی ہو جائے۔ حابیل نے بہت اچھی قربانی دی۔ قربانی اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، موٹی تازی ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگ مگروں لاندے، مگروں سمجھتے ہو، مگروں لانا، بس قربانی جو کرنی چلو جتھے مرضی یار پراں جان چھڑاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنی تو کوئی ہے، لیکن بچے آدھے ہیں بھائی چلو بکرا لے لو ابا جی، بچے آدھے ہیں بکرا ہونا چاہیے۔ ہوں ویکھو ذرا نیت ویکھو، بچے کہتے ہیں سوانی نہیں وڑن دے دی گھر، جنی آدھی قربانی لے کے آ، جنی دے واسطے قربانی کرنی یا بچیاں واسطے قربانی کرنی؟ کہن دے واسطے بولو، اللہ واسطے، بچوں کے لیے قربان۔ پھر بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اور قربانی والے دن جی گوشت کا گھر ہونا چاہیے۔ ہوں بچے اوارڈ گوارڈ نہ بیٹھے رہا میں نے کدوں گوشت آوے، چلو
پہاڑو لے لینے گھر دا گوشت بن پوسی، گھر گوشت اگر اس نیت سے لی تب بھی قربانی کوئی نہیں، بچوں کے لیے لی تب بھی کوئی نہیں، کھانے کے لیے لی تب بھی کوئی نہیں، نمائش کے لیے لی تب بھی کوئی نہیں، دکھلاوے کے لیے لی تب بھی کوئی نہیں، ریاکاری کے لیے لی تب بھی کوئی نہیں، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ جو عمل بھی کرنا ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ چاہے چھوٹا سا جانور لے لو، اللہ کے ہاں وہ بھی بہت بڑا اجر اور اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی اللہ نے مردود کر دی۔ ہوتا کیا تھا؟ اوپر سے آگ آتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، پہلے دوروں کی بات کر رہا ہوں، پہلے زمانے کی۔ جس کی قربانی آگ کھا جاتی، غائب ہو جاتی اس کی قربانی، اس کی قربانی ہو گئی قبول، اور جس کی قربانی اسی طرح پڑی کی پڑی رہ جاتی، مطلب یہ کہ اس کی قربانی کو اللہ نے قبول ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی، رد کر دی اللہ پاک نے۔ اب ہم کروڑوں مسلمان قربانی کرتے ہیں، کروڑوں کے لحاظ سے، اللہ پردہ پایا یا کہ نہیں پایا؟ میں بھی کرے سا تساں بھی کرے سو، لیکن پتہ نہیں کہندی قربانی اللہ قبول کرنی تے کہندی اللہ نے کیسا پردہ ڈال دیا۔ ستار العیوب ہے نا، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، میں اپنے کرتوت دیکھوں، اپنے عمل دیکھوں، اپنی نیتوں کی خرابی دیکھوں، میری نیت جو درست نہیں، میری نیت خراب ہے، تو میرا عمل اس قابل نہیں کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ یہ میں ویکھاں تیرے فضلاں ول تے پھر بلے بلے، یاد رکھنا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ ہمارا عمل، ورنہ میری نماز جس بے ڈھنگے طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں، بے دلی سے نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز اس قابل تو نہیں کہ اللہ میری اس نماز کو قبول کر لے، لیکن اگر وہ فضل اور رحمت کر دے تو میری اس نماز کو بھی رب قبول کر لیا کرتا ہے۔ دعا کیتی کرو، مولا اپنی رحمتاں کر، اپنی رحمت نال میرے عملاں نو کہ کر۔ میں پچھلے دن ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، جیسے آج حج تھا نا، آج حج پڑھا گیا ہے، خوش قسمت تھے، دعا کرو اللہ ان کا حج قبول فرمائے۔ آج 9 ذی الحج بھی مکہ میں، اور جمعہ بھی انہیں مل گیا، حج بھی ہاں اور جمعہ بھی، سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا وہ ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا، ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ قربانی سے یہ اس کا ربط بھی بن جائے گا۔ ایک سال گیا، دوسرے سال گیا، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، بڑا بزرگ ہے، اللہ والا ہے، کوئی دنیا دار بھی نہیں، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے۔ ایک سال گیا نا، ایک خادم بھی ساتھ لے گیا اپنے، خدمتگار، اب دونوں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک آواز آئی، اس بزرگ کا نام لیا اس نے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی ہاتف غیبی، آواز آئی، اس بزرگ کا نام لیا اس نے، فلاں بن فلاں جو اس وقت طواف کر رہے اللہ کے گھر کا، حج پہ آیا، اس کا حج قبول نہیں، اس کا طواف قبول نہیں، اس کی قربانی قبول نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ وہ جو ساتھ نوکر تھا نا، غلام خادم، اس نے کہا حضرت جی یہ آواز سن دے پے ہو، یہ تھوڑا نا چاہتا، تھوڑا نا چاہیا، تھوڑے پیو دا نا چاہیا، فلاں بن فلاں تیرا حج کوئی قبول نہیں، جاؤ۔ اس بزرگ نے پتہ ہے کیا کہا؟
اس نے کہا کملیا تو اج پیا سننا تے من 50 سال ہو گئے سننے. کتنے سال ہو گئے؟ یہ کچا آئی نا، یہ نوکر کچا آئی نواں نواں، اے کچا تے بزرگ پکا. اس نے کہا حضرت صاحب جب 50 سال ہو گئے حج پہ آتے ہوئے، گرمی برداشت کرتے ہوئے، خرچہ کرتے ہوئے، گھر بار چھوڑ کے، پھر کیا ضرورت ہے آنے کی جب آپ کا 50 سال کا حج قبول کوئی نہیں؟ آج تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. بزرگ کہنے لگا کملیا من ایتا دس اس دربار تو علاوہ کوئی اور دربار بھی ہے جتھے جاواں؟ وہی مرضی ہے، وہی مرضی ہے قبول کرے یا میں تا اس دا در چھوڑ کے کدائیں بنجنا. آندھی پہ نے سمجھ اتھے 6 مہینے بال نہ جمے نا تے 7ویں مہینے بعد رب دا دربار چھوڑو اتھوں نہیں ملتا کہ تم ہوروں مل سی. مایوسی کتنی جلدی ہو جاتی ہے. بندہ ہے نا، ہن کوئی آدھا ادھے بن، کوئی آدھا اتھے بن، کوئی آدھا اتھے جا، کوئی آدھا اتھے جا. اللہ کہتے ہیں جہاں بھی تو جا تیری جھولیاں بھرنی میں نہیں ہے، تیرے گھر کی رونق، تیرے سین کو اولاد سے بھر دینا یہ دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہے. اولاد دینا یا بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا یہ کسی کے اختیار میں نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے. پکا تھا نا، بزرگ پکا تھا. اس نے کہا پاگل، یہ جو جس کا گھر دیکھ رہے ہو نا بیت اللہ، جو اس کا مالک ہے، اس کا در چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، چاہے قبول کرے یا. آواز بدل گئی. شاہپور والےو آواز بدل گئی. اس نو آدھیں جڑے اللہ رحمتہ کرن تے آوے تے اللہ پاک پھر نہیں ویکھدا، پھر اللہ نہیں ویکھدا کتنا گناہگار ہے. یاد رکھنا، پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا بدکار ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، زانی ہے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھا کرتا. نبی علیہ السلام نے کہا ایک عورت بدکارہ فاحشہ ساری زندگی اسی کام میں گزری، کسی نے جنت میں ٹہلتے ہوئے اسے دیکھا. وہ زانی عورت کتھے ودی؟ بولو کتھے ودی؟ اسا اتھے فیصلے کیتی بیٹھو، اے تا بس گیا سدھا جہنم وچ. اتھے اسا جنت دوزخ دے فیصلے اسا کیتی ودے ہوندے ہیں. ایدے واسطے بہشت تے ایدے واسطے دوزخ ہے. تن کیڑا پتہ؟ اللہ کوئی بھی عمل اچھا کسی کا لگے اور اللہ بیڑا پار کر دے. اس سے کسی نے پوچھا اور تو کتھے؟ تو نے ساری زندگی جیسے گزاری، تجھے تو جہنم کے کسی نچلے طبقے میں ہونا چاہیے تھا، تو کہاں؟ اس نے کہا تھی ایمان والی. یہ یاد رکھنا، بنیاد کیا ہے؟ ایمان. جب کلمہ ہوئے گا نا تو پھر جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ چاہیں تو اس گناہوں کو کیا کر دیں. اگر کافر ہے اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے. وہ کہنے لگی تھی تو بدکارہ، لیکن ایک عمل کو اللہ کو میرا عمل کو بڑا پسند آ گیا. کون سا؟ وہ کہہ لے ایک دفعہ میں جا رہی تھی، گرمی کا موسم، تپتی دوپہر، میں نے ایک کتا دیکھا، ایک کنویں کے باہر نا کیچڑ تھا، اس میں منہ مار رہا تھا، اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، پانی کی تلاش میں. میں نے کہا کتا بیچارہ بڑا پیاسا ہے. میرے دل میں رحم آ گیا. میں نے کنویں میں دیکھا، کنویں میں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے جس سے میں پانی نکالوں، کوئی ویران کنواں ہوگا. میں آخیا بھائی اس کتے نے پانی تک پوانا. میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، گڈا مار مار کے رسی بنائی، جتی لائی، جتی اس نال بن کے تے جتی خوہ وچ پائی، او دے نال پانی کڈیا.
پانی کڑ کے میں کتے نے پوایا، کتا پوچھا لہلیندا میرا شکر ادا کردہ تے ٹر گیا۔ اللہ پاک نے میرا یہ عمل ایسا قبول کر لیا کہ اسی پر اللہ نے میرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تے وڈے وڈے عالم تے وڈے وڈے پڑھے لکھے تے وڈے وڈے نمازی، یہ انہاں دا عمل اللہ نے کوئی قبول نہ ہوئے تے اللہ چاہے تو انہوں نے جہنم ہی داخل کر دے۔ اب اس نے کیا کہا کہ میں نے تو اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔ آواز بدل گئی، آواز آئی واقعی تو نے 50 حج کیے لیکن بڑے بے ڈھنگے طریقے سے، کسے ڈھنگ دے نال تو کوئی حج دا رکن ادا نہیں کیتا، میں نے تیرا کوئی حج نہیں قبول کیا، لیکن جو آج تو نے یہ بات کہہ دی ہے نا کہ اس کے سوا میرا کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے، اس کا دروازہ چھوڑ کے میں کسی دروازے پہ نہیں جاؤں گا، چل میں تیرا اے حج بھی قبول کیتا تے پچھلے 50 حج بھی تیرے قبول کر چکا۔ اسی طرح یہ قربانی والا عمل ہے۔ اللہ پردے پائے ان پردے تے اللہ تو بڑا کوئی پردہ پاون والا، لوگ تو پردے نہیں ڈالتے۔ مجھے آپ کا کوئی ویک پوائنٹ، کوئی بات پتہ چل جائے میں ڈھنڈورا پھینکتا ہوں، پورے شہر میں بتاتا ہوں، جا کے پورے شہر میں بتاتا ہوں فلاں سے یہ گناہ ہو گیا، فلاں نے یہ غلطی کر دی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے دیکھ، میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہوں، لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، اور تو بھی اپنے بھائیوں کے پردے ڈالا کر گناہوں پر۔ اگر تو دنیا میں گناہوں پہ پردے ڈالے گا، میں قیامت والے دن تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ ایڈی ساری گل ہوئے نا، جو آدھے نا کھب دا کام بڑھاونا، لوگ کھب دا کام بڑھاندے ہیں۔ تو قربانی والا عمل اللہ کے ہاں اس کی بنیاد اے دل، اس کے اندر جو میری نیت ہے نا، وہ اگر نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ وہ عمل بھی میرا کیا ہو جائے گا۔ اب 5-10 منٹ تھوڑا سا سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم یہ قربانیاں ذبح کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہے قربانی والا عمل، اس کی کوئی بتائیں تاریخ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ۔ یہ سنت سے مراد یہ وہ سنت نہیں جو عام ہم سنت مراد لیتے ہیں، ایک فرض ہویا، ایک واجب ہویا، ایک کے ہویا، سنت ہوئی۔ یہ قربانی سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ واجب جس پر قربانی واجب ہے اسے کرنی پڑے گی، اگر نہیں کرے گا تو بڑا گناہ گار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہے، من وجد سعہ، جس کے پاس گنجائش ہے، فلم یضح، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ عید والے دن ہمارے ساتھ نماز میں شریک مت ہو۔ جس پر قربانی واجب ہے پھر کرتا نہیں اور پھر عید کی نماز پڑھتا ہے، فرمایا اسے کوئی حق نہیں ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا۔ لیکن جو استطاعت قدرت رکھتا ہو قربانی کی، اگر کوئی غریب ہے بیچارہ، پیسہ ہی کوئی نہیں، اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم کی کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے، طریقہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹا بھی کون؟ اسماعیل۔ اور عمر کتنی؟ 12 سال۔ فلما بلغ معه السعی، 12 سال کی عمر ہے، باپ کے ساتھ دوڑنے بھاگنے والے اس عمر کے اندر اللہ نے کہا بیٹا ذبح کرو۔ ایک رات دیکھا، دوسری رات دیکھا، تیسری رات دیکھا، بیٹے کو تیار کیا، لے گئے مینا میں جہاں کل حاجی لوگ پہنچیں گے۔
آج کہاں ہیں؟ مزدلفہ، عرفات سے مزدلفہ رات گزاریں گے، اور کل صبح حاجی کہاں پہنچیں گے؟ مینا میں، اور مینا میں وہ کیا کریں گے؟ کنکریاں بھی ماریں گے شیطان کو، اور وہاں پر قربانیاں بھی اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ یہ کس کی یاد میں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مینا والی جگہ ہے مینا۔ جب یہاں پہنچے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو شیطان بھی ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان کہتا ہے ابراہیم، یہ بیٹا اسماعیل تجھے کتنی دعاؤں کے بعد ملا، بڑھاپے میں ملا، اور تجھے خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور تو خواب کو آج سچا کر دکھا رہا ہے، اور تو ذبح کرنے، خواب ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے بیٹے کو ذبح کرنے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ نیچے جھکے، ایسے مٹھی میں کنکریاں آ گئی، پتھر کے ٹکڑے، مارے شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، مردود، نکل، دفع ہو جا۔ وہ جو کنکر اٹھا کے ابراہیم نے شیطان کو مارے تھے نا، اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ آج حاجی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو بھی وہاں پہ تازہ کرتے ہیں۔ اداؤں کا نام ہے آج، اداؤں کا نام۔ اسماعیل کو لٹایا، اسماعیل کو لٹایا، ابراہیم کے ہاتھ میں چھری، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئے نا، اس کا پورا کرنا جیسے ضروری ہے، اسی طرح نبی کو خواب بھی پورا کرنا۔ نبی کا خواب یہ نہیں جیسے آپ کے اور ہمارے خواب ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر ایک اور چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ اس کی سمجھ۔ نبی کا خواب کیا ہے؟ نبی کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ آپ کی نیند اور نبی کی نیند میں فرق ہے۔ جب نبی علیہ السلام صبح تہجد پڑھتے تھے نا، تہجد، تو تہجد کے بعد آپ سو جایا کرتے تھے۔ سو گئے، کچھ دیر آرام کیا، پھر حضرت بلال آتے، حضرت فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے اور جا کے نماز پڑھا دیتے۔ وضو نہیں کیا کرتے تھے، وضو تہجد کے ٹائم وضو کیا، پھر آرام کیا، پھر اٹھے، پھر آپ نے نماز پڑھا دی۔ حیرانگی، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیسا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارا سونا میرا سونا اس میں بڑا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ تنام عینایا ولا ینام قلبی، جب تم سو جاتے ہو تمہاری آنکھیں بھی سوتی ہیں، تمہارا دل بھی سوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل اپنے رب کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ میرے دل وچ میرا رب وسدا رہندا ہے، میرا دل اپنے رب کے ساتھ دھڑکتا رہتا ہے، میرا دل سوتا۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو حقیقت ہوتی ہے۔ لو جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی، بیٹے کو لٹا دیا، اسلم، دونوں تیار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر کچھ باتیں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جی حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تاکہ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے میرے ہاتھ کہیں کانپ ہی نہ جائیں، یا اپنے بیٹے کی وہ جو اس کے پاؤں باندھ دیے تاکہ یہ تڑپے نہیں، ہلے نہیں۔ یہ نبی کی عظمت کے خلاف بات ہے۔ نبی کوئی ہماری طرح ہے؟ وہ نبی تو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ ہوتا ہے ہمت کا، استقامت کا۔ نبی کے سامنے صرف اپنے رب کا حکم ہوا کرتا ہے، اور رب جب اسے کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے یہ چیز دینی کیسے، وہ دے دیا کرتا ہے۔ کوئی آنکھوں میں پٹی نہیں، کوئی اسماعیل کے پاؤں نہیں باندھے، لٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹا دیا، تیار ہو گئے باپ بیٹا دونوں۔
باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح، اور بیٹے نے اپنے باپ کو بڑی تسلی دی تھی، کہنے لگا ابا جی میری طرف سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، تربیت اولاد کی ایسی ہونی چاہیے، تربیت اولاد، اولاد کی تربیت۔ ہاجرہ ماں نے کیسی تربیت کی تھی اسماعیل کی؟ باپ تو چلے گئے، باپ تو شام چلا گیا، پیچھے ہاجرہ کے پاس اسماعیل رہے، اور ماں نے وہ تربیت کی کہ اسماعیل اپنی ماں کا بھی فرما بردار ہے، باپ کا بھی فرما بردار ہے۔ جرت نہیں کہ اپنی ماں باپ کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ اب کیا، اوپر جبریل آ گئے، چلانے لگے نا چھری، یوں چلانے لگے، اوپر سے جبریل نے آگے ہاتھ پکڑ لیا۔ اے بھی کوئی نہیں کدائیں لکھے ہویا کہ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چل نہیں رہی تھی، پھر انہوں نے تیز کی، پھر تیز کر کے چلائی، پھر نہیں چل رہی، نہیں کوئی بات نہیں، یہ سب ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ چلائی کوئی نہیں چھری، یاد رکھنا، چھری چلی نہیں۔ اور کس نے چلانے نہیں دی؟ اللہ نے۔ ادھر چھری رکھی، ادھر اللہ نے جبریل کو بلایا، جبریل لبیک یا جلیل، اللہ میں حاضر ہو گیا۔ او ویک ابراہیم اپنے پتر نو ذبح کرن لگ گئی، ذبح کرن لگ گئی، موڑو پہنچو۔ اب سدرۃ المنتہا کہاں، مینا کہاں، لیکن جبریل کتنا تیز رفتار فرشتہ ہے آئے، سبحان اللہ، ذی قوت عند ذی العرش، بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف کے پاؤں میں رسی باندھ کے کنویں میں ڈالا تھا نا، اور جب چھری لے کے، اتھے بھی چھری آئی، اتھے بھی چھری ہے، بولو اتھے بھی چھری آئی، وہ کاٹنے لگے، کٹ جائے گا یوسف کنویں میں گر جائے گا۔ اللہ نے کہا جبریل لبیک یا جلیل، او بے، اور یوسف بھرا کے کردے پہنی، اپنے بھائی نو خوب ہی چھڑ دی، مولا کے کرنا ہے؟ جبریل جاؤ، چھری رسی پہ چلنے لگی ہے، ابھی رسی کٹے نہ، ابھی یوسف کنویں کی تہ تک نہ پہنچے کہ اس کے نیچے جا کے اپنے نورانی پر بچھا دے۔ وہاں سے جبریل آیا تھا کہ حالیں یوسف تلے نہیں پہنچے جو جبریل پہلے سنبھال لیا تلے آ کے۔ بڑا تیز رفتار فرشتہ ہے، اس کی قد و قامت کا، اس کے جسم کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں بھی ایسے ہوا، ہاتھ پکڑ لیا آگے ابراہیم، بس 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 قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو اپنا خواب کے کر بکھایا، سچا کر بکھایا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، جتنے پیپر ہوئے نا ابراہیم علیہ السلام کے، یہ سب سے مشکل ترین پیپر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سوال بھی ہے میرا آپ سے، اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا؟ بلکہ کیا تھا کہ ذبح آج ہو جانا ہے۔ 100% ابراہیم علیہ السلام کو یہ تھا کہ آج اسماعیل نے ذبح ہو جانا ہے، اور اسماعیل کو بھی یہ یقین تھا کہ میں نے ذبح ہو جانا ہے۔ یہ امتحان تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ذبح نہ چھری چلاون والے نو پتا، تے جس دے گردن تے چھری چلدی پئی ہے اس نو بھی پتا۔ اور اگر پتا تھا، اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، اگر علم تھا کہ ذبح کوئی نہیں ہونا، پھر یہ امتحان نہیں بنتا، یہ ڈرامہ بنتا ہے۔
یہ کیا بن جاتا ہے بولو؟ اس کو ڈرامہ بولتے ہیں۔ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں کردار پہلے مختص ہوتے ہیں، تو نہیں کرنا، تو فلاں کام کرنا، تو فلاں کرنا، تو اس دروازے داخل ہونا، تو ایک کام کرنا، یہ سارے کردار پہلے متعین ہوتے ہیں۔ اور امتحان وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ، اب ابراہیم بھی نبی ہے لیکن نبی کو بھی پتہ کوئی نہیں، اس سے بھی علم کوئی نہیں، اور اسماعیل بھی نبی بننے والا ہے، اس سے بھی پتہ کوئی نہیں۔ تو پھر یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر قسم کا علم جاننے والا کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیو، قربانی یہ بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی چھوٹی سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاص، نیت کی درستگی ضروری چیز ہے۔ دکھاوے کے لیے کوئی نہیں، کھانے کے لیے کوئی نہیں۔ کھا سکتے ہیں آپ، یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لو۔ اگر مثال کے طور پر اپنے بکرا کیا، گائے کی، کوئی بھی آپ جانور پالو کرتے ہیں، اگر آپ سارا گوشت اپنے پاس رکھنا چاہیں، سارا گوشت رکھ لو، کوئی گناہ نہیں۔ لوگ باقاعدہ قربانی کے موقع تے فریزر خرید دے، فریزر لینا ہے یار، کیوں بھائی دیجے 2-3 بکرے تا ونجیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہیں مارنا چاہیے۔ قربانی کے موقع پر ان گھروں اور ان غریبوں کا ضرور خیال کیا کرو کہ جن غریبوں نے کبھی سال بھر گوشت دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ غریبوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے رشتہ دار جو غریب ہوتے ہیں ان کا خیال کیا کرو، دوسرے لوگوں کا خیال کیا کرو۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھ لیا، غریبوں میں تقسیم کر دیں، افضل چیز ہے۔ ورنہ اپنے پاس آپ کھانا چاہیں، کوئی ناجائز نہیں، آپ کے لیے جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات تک منحصر نہیں ہوتا، بلکہ غریب، غربا، یتیم، بے بس ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کرتا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے ان لوگوں کو۔ قربانی اور اس قربانی والے عمل کو بڑے ہی نیت کی درستگی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔